شورا یا مشاورت، کس باب میں مشاورت یہ کہیں گے؟ ان میں کچھ تو حضرات اہل حدیث ہیں، ان کا مسلک یہ ہے کہ احادیث جس انداز میں، جن الفاظ میں جس طرح سے رکھی ہوئی ہیں اسی طرح سے ان کے اوپر عمل کرنا یہ دین ہے، مشورے کا تعلق ہی نہیں اس میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، کوئی حق و اضافہ نہیں ہو سکتا، تو مشورہ کس بات پہ؟ دوسری اکثریت یہاں اہل فقہ کی ہے، اہل فقہ والوں کا یہ عقیدہ ہے کہ فقہ مکمل ہو چکی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکی، اجتہاد کا دروازہ بند ہے، تو یہ مشورہ کاہے کے لیے؟ یہ پھر مجلس مشاورت کاہے کے لیے تم بنوا رہے ہو؟ جمہوریت کے اندر تو مشاورت سے کچھ طے ہوتا ہے نا، تو مشاورت تو نہ فقہ میں ہے نہ مشاورت حدیث کے معاملے میں ہے، تو پھر یہ مجلس مشاورت اور یہ جمہوریت کس بات کے لیے کر رہے ہو؟ کوئی نہیں بتائے گا۔ دیکھ رہے ہیں یہ مذہب کہاں کام آ رہا ہے، کام آتا ہے۔ معاف رکھیے گا، یوں ہی بات ٹپکتی ہوئی ذہن میں آ گئی، ہندو براہمن یہ رسوئی اپنی آپ کرتے ہیں، یہ خود پکاتے ہیں تو خود کھاتے ہیں۔ یہ چولہا لے کے بیٹھا ہوا تھا مندر کے باہر، روٹی پکا رہا تھا، وہ ایک کتا آیا اور روٹی اس نے ایک ہاتھ میں لی اور بھاگا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، کچھ نظر نہ آیا، گنیش جی اتنے سے پڑے ہوئے تھے ہندو بت کا، گنیش کا بت ہوتا ہے ان کا، پتھر کا بنا ہوا، پاس پڑا ہوا تھا، کچھ اور تو پتھر ہاتھ نہ آیا، اس کو اٹھایا ایک زور سے مارا کتے کے، یہ لگا وہ، اور روٹی منہ سے اس کے نکل گئی۔ گنیش جی کو کہتا ساری عمر تیری بھکتی کرتے رہے، کام آج آیا تو۔ دیکھا مذہب کہاں کام آتا ہے۔ داستان کو مختصر ہی رکھیے، اس میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں، یوسف المنافقین والمنافقات، مذہب کام آتا ہے۔ امیلیہ کیوں یہ ہے اساطیر الاولین، اس دور کے لوگوں کی باتیں ہیں یہ کہ ارے دل یہ تو اپنی داستان معلوم ہوتی ہے۔ اور آگے ہے والمشرکین والمشرکات، کہ یہ قریش مکہ تھے، ختم ہو گئے، ہم نہیں ہیں۔ بڑی مشکل ان کے لیے یہ ہے، جہاں آ کے جن پنجابی چیڑ وٹ دینے بیچارے، مشکل ہے کہ یہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ خدا نے لے رکھا ہے، ورنہ یہ بات یہاں تک نہ ہوتی اور وہ اب سمجھ میں آتی ہے کہ اس نے یہ اتنا بڑا قبضہ کیوں رکھا ہے اس کے اوپر، اسے پتا تھا کہ یہ کیا کریں گے اس کے ساتھ۔ کوئی چیز اور جو ہے دین کی اپنے اصل پہ نہیں رہی، قرآن کے الفاظ ضرور رہ گئے، لیکن اس کے لیے انہوں نے طے کر دیا کہ یہ تو تختہ مسجد نہ قابل سوختن نہ قابل فروختن، کسی کام ہی نہیں آتا، اس کو ثواب کے لیے پڑھتے چلے جائیے، آپ کے ہاں کا مذہب دین وہ تو دوسرا الگ ہے۔ لیکن بہرحال جو اسے مانتے ہیں ابھی تک، اس کے لیے تو یہ قرآن قول ناطق ہے۔ یہ کہا نا کہ یہ قریش مکہ تھے، ان کے متعلق یہ کہا گیا ہے، وہ سورہ یوسف کی یہ آیت ہے 12/106، کہا کہ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، ان کی اکثریت کی کیفیت یہ ہے کہ اللہ پر ایمان کے بھی دعوے دار ہیں اور مشرک کے مشرک رہتے ہیں۔ تو یہ تو ایمان لانے والوں کے متعلق کہہ دیا، وہ مشرکین قریش جو تھے ان کی تو یہ کیفیت نہیں تھی کہ وہ ایمان لانے کے بعد مشرک کے مشرک، یہ تو ہم ہیں۔ تو بات یہاں سے تو نکل آئی کہ قریش مکہ کی بات نہیں ہے۔ پھر کیا بات ہوئی کہ جی مشرک جو ہے وہ بت پرست ہوتا ہے۔ اب یہاں بت پرستی تو ہوتی نہیں، ان کے ہاں ایک گروہ ہے جو وہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ قبروں کے اوپر عرس کرنا، دیے جلانا، پھولوں کی چادریں برسانا، عرس کرنا، یہ شرک ہے۔
اور جو لوگ یہ کرتے ہیں وہ ہیں مشرک. تو پیچھا چھڑایا ایک گروہ کو تو مشرک قرار دیا تو آپ تو مومن ہو گئے نا. لیکن قرآن تو یہ بات کہتا ہی نہیں ہے. بت پرستی اور قبر پرستی یہ تو دوسری چیزیں ہیں, یہ تو توہم پرستی ہیں, جہالت ہے. شرک کیا ہے؟ توحید کسے کہتے ہیں قرآن کی روح سے؟ 18/26 قرآن کہتا ہے کہ خدا شرک, سن لیجئے کیا ہے شرک اور توحید کسے کہتے ہیں. لا یشرک فی حکم ہی احدا, خدا اپنے حق کے حکومت میں, اپنے احکام میں, اپنے قوانین میں کسی کو شریک نہیں کرتا. تو شرک تو یہ ہے. توحید ہے خالص قرآن کی, خدا کی کتاب کی, خدا کے احکام کی, خدا کے قوانین کی پیروی, خالص اس کی پیروی توحید خالص. اور جو ہی اس کے ساتھ کوئی اور کسی کے بھی آپ نے قوانین اور احکام اور شریعت ملا لی, شرک. لا یشرک فی حکم ہی احدا. اور اس باب میں اور انسان تو ایک طرف رہے, وہ نبی کو بھی کہتا ہے کہ نبی کو بھی اس کا حق حاصل نہیں ہے کہ وہ لوگوں سے اپنے احکام منوائے. اس کا بھی منصب یہی ہے کہ وہ خدا کے احکام کی اطاعت کرائے. شریک فی الحکم ہے جو شرک ہے. اب اس کے لیے توحید کیا ہے؟ یہ تو شرک ہو گیا نا. سجدہ مان بڑی توجہ سے ان چیزوں کے نوٹس رکھیے. زندگی کا کیا اعتبار ہے, شاید کہیں اور نہ ملے. یہ شرک ہے. توحید کیا ہے؟ 29/51 29/51 توحید خالص جسے میں نے ابھی کہا ہے. اس میں تو کہا گیا نا کہ وہ شریک نہیں کرتا کسی اور کو اپنے. کہا کہ اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم, کیا یہ ان کے لیے کافی نہیں ہے کہ ہم نے یہ کتاب نازل کر دی ہے؟ کمپلیٹ کو, جو محتاج نہیں رکھتا ہے آپ کو کہیں اور سے کوئی قانون, کوئی ہدایت, کوئی احکام, کوئی شریعت لینے کے. مکمل کس انداز سے یہ بات کہی ہے کہ کیا ان لوگوں کے لیے جو اس کے بعد اس کے ساتھ اور لوگوں کے بھی احکام اور شریعت کو تلاش کرتے پھر رہے ہیں, کیا وہ یہ بات ہے کہ ان کے لیے کافی نہیں ہے؟ یہ آیت ہمارے زیر درس ہے, اس کے اگلے 2 لفظ جو ہیں انہوں نے توجہ اس طرف مبذول کرائی میری. وہ کہتا ہے وہ کہ مشرکین والمشرکات ظانین باللہ ظن السوء, خدا کے متعلق انہیں یہ خیال یا وسوسہ گزرتا ہے کہ وہ خالص خدا کی اطاعت یا اس کے قوانین جو ہیں وہ نہیں کامیاب بنا سکتے. خدا کے متعلق نہایت غلط عقیدہ ہے ان کا. ظن ہے ان کا یہ کہ خالص خدا کی اطاعت, اس کی محکومیت یہ کافی نہیں ہے. ظن السوء ہے ان کے دل میں. شرک یہ ہوا کہ خدا کے متعلق یہ عقیدہ کہ خالص خدا ہی کی جو عبادت ہے, اطاعت ہے, محکومیت ہے, وہ کافی نہیں ہے, اس کے ساتھ کچھ اور ملنا چاہیے. یہ ہے ظن السوء. مشرک کے بات کیا کہتا ہے قرآن؟ کیوں یہ خدا کی کتاب کے ساتھ اور جگہ تلاش کرتے پھرتے ہیں احکام و قوانین کو؟ یہ ہے نا کہ یہ کافی نہیں ہے. اور اس میں انہیں کوئی جھجک نہیں ہے کہنے میں. جب بھی ان سے کہیے تو وہ بتاتے ہیں کہ ٹھیک ہے. پہلی چیز تو کتاب و سنت, یہ چیزیں 2 رکھی ہوئی ہیں. سنت یا حدیث کے بعد آگے وہ فقہ والے آتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ کتاب اور سنت دونوں چیزیں جو ہیں وہ فقہ کے اندر آ گئی.